सीरत النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسط دو۔ ہوا کے تیز جھونکے ریت کے ڈھیر لا لا کر الٹ دیتے تھے۔ ابو طالب اور ان کے بھائی جو خانہ کعبہ کی چھت پر تھے چبوترے کے نیچے کھڑے ہوئے تھے۔ ابو لہب نہ جانے کیسے ان سے الگ ہو گیا۔ ہوا نے اسے اٹھایا اور چھت کے نیچے گرا دیا۔ اس نے خوفناک چیخ ماری پر اس کی آواز چیخوں کی آواز میں گم ہو کر رہ گئی۔ مکے پر اللہ کا قہر۔ مکے پر قہر الہی نازل ہو رہا تھا۔ بچے اور بوڑھے سب کے سب چیخ اور چلا رہے تھے، رو رو کر اپنے معبودوں سے التجائیں کر رہے تھے، پر ان کے معبود پتھر کے تھے، وہ کچھ سنتے ہی نہ تھے۔ لوگوں کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی، ان کے دل کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ اللہ کو ان کی آواز پر رحم آیا۔ تیز ہوا کے جھونکے کم ہونے لگے، اندھیرا چھٹنے لگا، اجالا بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہوا تھم گئی، گرد اور دھول چھٹ گئی، سورج چمکنے لگا۔ عربوں کی جان میں جان آئی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ پشچم کی اور سے ایک عجیب قسم کی روشنی اور چمک دیکھی۔ لوگوں کی حیرانی بڑھ گئی، اس سے پہلے انہوں نے ایسی روشنی نہ دیکھی تھی اور نہ ایسی چمک۔ ابھی وہ حیران ہی ہو رہے تھے کہ ایک بوڑھے نے بلند آواز سے کہا، اے شریف عربوں، تم نے اس روشنی اور چمک کو دیکھا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا بات ہے۔ سب لوگ اس طرف دوڑ پڑے۔ بوڑھا ایک اونچے چبوترے پر بیٹھ کر کہنے لگا، سب خاموش ہو جاؤ، ایسے خاموش کہ میری کمزور آواز تم میں سے ہر آدمی سن سکے۔ خاموشی کے ساتھ کھڑے سب اس بوڑھے کو دیکھنے لگے۔ اس بیچ ابو طالب اور ان کے بھائی بھی خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کر بوڑھے کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت بیت الحرام میں مرگھٹ جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر آدمی چپ چاپ کھڑا بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ ابو لہب جو خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے لڑھک گیا تھا، اس کے پاؤں پر چوٹ آ گئی تھی۔ وہ بھی لنگڑاتا ہوا چل کر ابو طالب کے پاس آ کھڑا ہوا اور بوڑھے کو غور بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کاہن ابرش، بوڑھا آدمی عجیب شکل و صورت کا انسان تھا۔ اس کا چہرہ لمبو ترا، گال چپکے ہوئے، ہڈیاں ابھری ہوئی، ماتھا تنگ، آنکھیں چھوٹی اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ سر کے بال سفید اور لمبے تھے جو عورتوں کی لٹوں کی طرح کھجور کے ریشوں سے گندھے دونوں اور سینے پر پڑے تھے۔ داڑھی ناف تک لمبی تھی، مونچھیں داڑھی سے مل گئی تھیں، لمیں اتنی بڑی ہوئی تھیں کہ منہ کو ڈھک کر داڑھی سے جا ملی تھیں۔ اس شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے بوڑھا کسی ونمانوس سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی اور دائیں ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ کی ہڈی تھی۔ گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی۔ پہناوا بھی عجیب تھا۔ ایک لمبا جبہ تھا جس کا نیچے کا حصہ اونٹ کے اون کا تھا، سر سے کمبل لپیٹے ہوئے تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھیتر کو دھسی ہوئی تھیں، 6 آنکھیں چنگاریوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس بوڑھے کا نام ابرش تھا۔ بوڑھا کاہن بھی تھا اور عارف بھی۔ پیچھے کی باتیں بتانے والے کو کاہن کہتے ہیں اور آگے کی باتیں بتانے والے کو عارف کہتے ہیں۔ یہ لوگ جنوں اور شیاطین کے حوالے سے بات گڑھتے ہیں۔ تمام عرب اسے جانتا تھا، اسے لوگ پہنچا ہوا انسان سمجھتے تھے۔
اس کی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ابرش نے چمکتی آنکھوں سے چاروں اور دیکھا۔ ہر اور انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے۔ سب خاموش کھڑے تھے، اس کی اور نظریں گڑی تھیں۔ ابرش نے تیز آواز میں کہا، اے لات و حبل کے پوجنے والوں! شاید تم کو یاد ہوگا کہ آج سے پورے 40 سال پہلے اسی طرح کی روشنی اور اسی طرح کی چمک ایک بار پہلے بھی دیکھی جا چکی ہے۔ دنیا کروٹ لینے والی ہے۔ جس طرح آج ہم تم سب حیران ہیں، ویسے ہی اس دن بھی ہوئے تھے۔ مجھ سے اس دن پوچھا گیا تھا کہ یہ چمک اور روشنی کیسی ہے۔ اس دن میں چپ ہو گیا تھا، اس لیے کہ میرے علم نے جو بات اس دن بتائی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا، اور آج میں بنا پوچھے خود ہی بیان کرتا ہوں۔ لوگ بڑے دھیان سے اس کی باتیں سننے اور بچار کرنے لگے۔ ابرش نے کہا، دیکھو میرے ہاتھ میں یہ انسان کی کھوپڑی ہے اور یہ ہاتھ کی ہڈی ہے۔ میں نے انہیں اس میدان میں پایا تھا جہاں ابو بکر اور بنو تغلب جیسے زبردست قبیلوں کی لڑائی پورے 40 سال تک جاری رہی۔ ممکن ہے کہ دنیا اس لڑائی کو جہالت کا کرشمہ بتائے، لیکن عرب جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جہالت کی لڑائی نہ تھی، بلکہ خودداری اور عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے لڑی گئی لڑائی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے قبیلوں میں ایکتا نہیں ہے، وہ بکھرے ہوئے ہیں، ہر گاؤں، قصبے اور شہر کا حاکم الگ ہے، مگر ہمارا ایکتا بھی مناسب نہیں ہے۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو ہمیں ایک دوسرے سے دبنا پڑے گا، اس سے ہماری خودداری کو دھکا لگے گا اور یہ بات ہماری روایتوں کے خلاف ہے۔ ابرش تقریر کر رہا تھا اور لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے۔ اس نے آگے کہا، اے عرب کے سپوتوں! اس کھوپڑی کی اور دیکھو۔